ایک حرف ہورا پہ 10 نیکی، پڑھنے سے یقیناً ملتی ہے، ہر حرف ہورا کا نعمت ہے، ہر حرف ہورا کا رحمت ہے، جو حفظ پورا کر لیتا ہے وہ اونچ یقیناً پاتا ہے، محبوب خدا ہو جاتا ہے، یہ شرف حسین امت ہے، کیا خوب ہے رتبہ حافظ کا، جنت میں ٹھکانہ ہے اس کا۔ السلام علیکم۔ دنیا کو ہلا دیں گے، اسلام کی عظمت پہ ہم جان لوٹا دیں گے، اسلام کی عظمت پہ ہم جان لوٹا دیں گے، گر چھیڑا جہاں والوں اسلام کے شیروں کو، گر چھیڑا جہاں والوں اسلام کے شیروں کو، 1400 برس پہلا کوہرام مچا دیں گے، 1400 برس پہلا کوہرام مچا دیں گے، قرآن مقدس پہ آج آئے ناممکن، قرآن کے دشمن کا ہم نام مٹا دیں گے، قرآن کے دشمن کا ہم نام مٹا دیں گے، توحید کے متوالے مرنے سے نہیں ڈرتے، میدان بدر والا طوفان اٹھا دیں گے، میدان بدر والا طوفان اٹھا دیں گے، جاگو اے مسلمانوں اب وقت جہاد آیا، جاگو اے مسلمانوں اب وقت جہاد آیا، ہم دور جہالت کو دنیا سے مٹا دیں گے، ہم دور جہالت کو
تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے. اسلام کی عظمت پہ ہم جان لوٹا دیں گے. السلام علیکم. 24,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمہ کے 40,000 کا لشکر کا مقابلہ کیا، جس میں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مسلمہ جہنم رسید ہوا. اس وقت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا: انا قاتل خیر الناس فی الکفر وانا قاتل شر الناس فی الاسلام. اسود انسی کا حشر کیا ہوا؟ وفات نبوی کے بعد ایک روز قبل یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فیروز دلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نجاشی کا بھانجا تھا نے ایک جماعت کے ساتھ اس ملعون کو قتل کر دیا تھا. طلحہ بنت خویلد اسدی کا حشر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک لشکر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ خوبی قسمت سے مسلمان ہو گیا اور جنگ نہاوند شہادت حاصل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سجا بنت حارث مدعی نبوت کا حشر کیا ہوا؟ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں. نمبر 1، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں وہ اور اس کی امت مسلمان ہو گئی. نمبر 2، مسلمہ جس جزیرہ میں رہتا تھا وہاں وہ چھپ کر ہلاک ہو گئی اور پھر کسی نے اس کا نام و نشان تک نہ سنا. واللہ عالم. جزاک اللہ. آپ کے جوابات سن کر تشفی ہوئی اور میرے علم میں اضافہ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں جواب دوں گا. وفات کا روح پڑتا ہے، واقعہ کب ہوا؟ 12 ربیع الاول بروز پیر بوقت چاشت. وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسوی تاریخ بتائیے. 9 جون 632 عیسوی. وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں. وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 63 سال 4 دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے مسلمانوں پر جو کوہ غم ٹوٹا اس کا مختصر نمونہ پیش کیجیے. وفات کی خبر جو بھی سنتا تھا حیران و سجدہ ہو جاتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ کا عالم تھا، شدت غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، ان میں حرکت کرنے کی سکت نہ رہی. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ وہ انتقال کر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش و حواس جاتے رہے. انہوں نے تلوار کھینچ لی کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی ورق کو بوسہ دیا اور بہت روئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، البتہ ایک موت جو آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آ چکی. ماشاء اللہ، آپ سے جواب سن کر دل باغ ہو گیا. آپ کس مدرسے کے طالب علم ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے مدرسے کا نام جامعہ عالیہ تعلیم القرآن ہے. ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کی کمیٹی نے ہمارے لیے بہترین مشفق اساتذہ کا انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور ناچیز کا اسم گرامی محمد ابو ذبین قاری ناج الدین صاحب، امام جامع مسجد کنتل. بھائی صاحب، آپ کے مدرسے میں تعلیم بہت اچھی چل رہی ہے. انشاءاللہ میں بھی اپنے 2 بھائی اور 2 حفیظات بہن کا ایڈمیشن کراؤں گا. آپ اپنا فون نمبر لکھ دیں. بھائی صاحب، ہمارے مدرسے میں طالب علم کو فون رکھنے کی اجازت نہیں، البتہ ہمارے مدرسے کے صدر مدرس کا نمبر نوٹ کر لو، انشاءاللہ میں وہیں ملوں گا. 9849369489. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں بھی بول کے گئے اور اپنا تعارف بھی کرا کے گئے ہیں. اس کے بعد میں مدرسہ حاضہ کے 2 طالب علم محمد توحید فرمایا: اے لوگوں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر اپنے ارادے کو پورا نہ کیا اور گناہ کا خوف نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. اچھے کام کا ارادہ بھی نیکی ہے اور اچھے کام کے ثواب ہم جواب دیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس روز غسل دیا گیا اور کس طرح؟ منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے میں حضرت عباس انگیز، سالیال فضل اور قسم کے علاوہ اور کون شریک تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس بن خالد رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ 3 سفید جن میں چادروں میں کفنائے گئے، کرتا اور پگڑی ناتے صرف چادروں میں لپیٹے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قبر مبارک صندوقی تھی یا بغلی؟ بغلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کسی نے نہیں پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ اپنایا گیا؟ حجرہ تنگ تھا، 10 صحابہ اندر جاتے تھے اور نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ پہلے بنی ہاشم نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کتنے آدمیوں نے پڑھی؟ 30,000 آدمیوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں چادر کس نے بچھائی تھی؟ حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ مدفن نبوی کے بارے میں جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کن بات کہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی وہی دفن ہوتا ہے جہاں وفات پاتا ہے۔ نماز جنازہ کس روز پڑھی گئی اور تدفین کب ہوئی؟ منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ جسم مبارک کو قبر میں کس نے اتارا؟ منگل کو نماز جنازہ پڑھی گئی اور چاشمبے کے رات میں تدفین عمل میں آئی۔ جسم مبارک کو قبر میں کس نے اتارا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 صحابہ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قبر مبارک کیسی بنائی گئی؟ کوہن نما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نبیوں میں رحمت رہا پانے والا، مراد غریبوں کی بردانے والا، صدر ذی وقار، معزز حاضرین جلسہ، دنیا عرب تاریکی و جہالت کی گہری میں بڑی بڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ فسطائیت کے مارے ہوئے لوگ ابتدائی کی تاریکیوں میں مکمل طور پر گرے ہوئے تھے۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ عرب کے عرصہ دراز سے آپس میں برسر بیگار تھے۔ عزتوں اور رسموں کا بیوبار ہوا کرتا تھا۔ جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو چکا تھا۔ غرض پورے کا پورا معاشرہ ہی اس اندھے نگری کا حصہ بن چکا تھا۔ ہر روز شراب و شباب کی محفلیں برپا ہوتی، جام اچھالے جاتے، گردنوں کے سودے ہوتے اور لمحوں بھر میں خون کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھی۔ اس عالم میں جب انسانیت ایک نئی مردہ حالت میں پڑی آہیں بھر رہی تھی، آسمان بڑی شدت سے ایک بندہ حق پر اپنے رحمتوں کی بارش کرنے کو بے چین نظر آ رہا تھا۔ مسلمانان ہند، مار و یونان اپنی شمع اور آخر لوہے پہ گل کر بیٹھے تھے۔ روم اور فارس اگرچہ اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اپنا عالم اونچا رکھنے کے دعوے دار تھے، مگر در حقیقت ان کے اونچے محلوں میں بدترین مظالم کا دور دورہ تھا۔ ایسی صورتحال کے جب انسانیت کی تڑپتی اور سسکتی زندگی کے زخموں سے تعفن اٹھ رہا تھا، انسان صراط مستقیم سے بھٹک کر افراط و تفریط کا شکار تھا۔ کہیں وہ خدائی کا دعوے دار تھا تو کہیں درختوں اور پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ رحمت الہی جوش میں آئی، فرشتوں نے جشن بہار منایا۔ پھر اس امول فلم میں موسم بہار کی ایک صبح ایسا پھول کھلا جس کی مہک اور خوشبو سے سارے جہاں معطر ہو گیا۔ ہدایت و رہنمائی کا بند دریچہ کھلا اور اس سے نکلنے والی روشنی سے تمام عالم نور میں نہا گیا۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ امن و سلامتی کا وہ پیغام لے کر آئے کہ بے جان انسانیت میں پھر سے جان پڑ گئی۔ احباب دانش رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا تو قریش مکہ نے آپ پر مظالم کی اس درجہ حد کر دی کہ جس کو سوچ کر ہی انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ اس وقت آپ مظلوم و اکیلے تھے، مگر آفی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب فتح مکہ کا معاملہ درپیش آیا تو طاقت میں ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بے جائزہ نہ پہنچائی، حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ تاریخ کی وقت گردانی کرنے سے ہمارے نگاہوں کے سامنے بے شمار فاتحین کا ذکر آتا ہے۔ جب بھی کسی فاتح نے کسی شہر کو فتح کیا تو اس نے وہاں وہ قیامت صغریٰ برپا کی کہ الامان الحفیظ انسانی جانیں بے دریا گزاری کر دی جاتی اور گلیوں میں ان کی خون کی ندیاں بہا دی جاتی۔ لیکن اس کے برعکس اگر فتح مکہ کو سامنے رکھے تو عجیب شان بے نیاز نظر آئے گی۔
آپ نے اپنے بہادر فوجی کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی معذور پر، کسی کمزور ضعیف ناتواں پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ آپ کی ہدایت کا یہ اثر ہوا کہ مکہ تو فتح ہو گئے مگر نہ کسی بے گناہ کو اذیت دی گئی اور نہ خون نہا کا ایک خطرہ بھی بہایا گیا۔ ایسی پرامن فوجی فتح چشم و فلک نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ صدر گرامی، فتح مکہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس فاتح کی عجیب نشانی تھی۔ ایک اونٹی پر سوار ہے، زبان مبارکہ پر سورہ فاتح کی آیت جاری ہے۔ عجب عجز و انکساری کا عالم ہے، نہ کہیں غرور نظر آتا ہے اور نہ تکبر ہی ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ صدر ذی وقار، آپ کی خدمت میں ہندہ کو لایا گیا۔ اسلام مراد عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، مگر آپ ہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس عورت کو زندہ درگور کروا سکتے تھے، مگر آپ نے اس موقع پر رحمت کی وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال ناممکن ہے۔ صدر گرامی، ایک وہ وقت تھا کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قطر پتھر برسائے گئے کہ لہوجودی مبارک تک آ پہنچا۔ اس موقع پر فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ اگر تمہیں دے تو اس وادی کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ حاجی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ جناب صدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے قربان جس نے وحشیوں و جاہلوں کو کر دیا، اس کے قربان جس نے وحشیوں و جاہلوں کو کر دیا۔ رشک و بخرات و افلاطون غیر سے جبرائیل، رشک و بخرات و افلاطون غیر سے جبرائیل، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، جو پوچھا کملی والے نے کہاں تھی تیغ اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہاں تھی تیغ اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا
मगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। खुदा से जा मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है खुदा से जा मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है। दुरूदों की महक से लड़की है जिसके घर में उन्हें नींद ही नहीं। हर पल पुकारती है
سے حاضر اس پر تشریف فرما آج کے مہمان خصوصی سید مسعود صاحب ڈپٹی میئر ورنگل، مولانا ہارون رشید صاحب صدر مدرس نور الفرقان، جناب سید سبحان الدین صاحب صدر جامع مسجد چنتل، اور آج اس اجلاس میں شریک میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آج یہ سالانہ جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، ہمارا یہ مدرسہ جامعہ عربیہ تعلیم القرآن گزشتہ 22 سالوں سے اپنی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے۔ اس کے قیام سے لے کر آج تک الحمدللہ محلے کے درد رکھنے والے اور مدرسے سے دلچسپی رکھنے والے افراد ہمیشہ سے تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں اب تک جن افراد نے اس کو آگے بڑھانے نے کوششیں کی ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اس 22 سال کے عرصے میں کئی ایک طلبہ اور طالبات نے یہاں سے قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ طلبہ اور طالبات نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ مدرسہ حاضہ میں 5 شعبے جات ہیں، جس میں شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، شعبہ قاعدہ، شعبہ عصری علوم اور شعبہ تربیت ہے۔ شعبہ تربیت کے تحت ہر ہفتہ انجمن منعقد ہوتی ہے، جس میں طلبہ و طالبات حمد، نعت، نظم، تقاریر وغیرہ ہوتی ہے، اور بچوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ شعبہ عصری علوم میں اردو، دینیات، انگلش، ریاضی پڑھائی جاتی ہے۔ اس وقت طلبہ و طالبات کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے، زیر تعلیم ہے۔ اس مدرسے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مدرسہ اس محلے کے تعاون کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے اخراجات اسی محلے کے افراد کے تعاون سے پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اس کے سالانہ آمدنی گزشتہ سال جو وصول ہوئی وہ تقریباً 4,30,442 روپے ہے، اور اس کے جملہ اخراجات 3,62,188 ہے، جس میں اساتذہ کی تنخواہیں، تعمیر اور دیگر اخراجات شامل ہیں۔ اور اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں ہمارے اساتذہ کی بڑی خدمات ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ اور اس وقت جو کمیٹی کے افراد مل کر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کا ایک بڑا حصہ اس مدرسے کے تعاون کے لیے دیں، کیونکہ اس مدرسے کے لیے اطراف میں باؤنڈری کی تعمیر بھی پیش نظر ہے۔ اور میں آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آج جو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے وہ مدرسے کا جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس سے نہیں ہوا، بلکہ کمیٹی کے حضرات اور محلے کے کچھ خاص لوگوں کی مدد سے آج کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے سے وغیرہ کیا جا رہا ہے، ویسا نہیں ہے، یہ بالکل آپ لوگ کھا سکتے۔ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا مدرسے کا تعارف تھا جو میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں اور بہترین انداز میں مدرسے کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا،
दिल खोल कर आप मदरसे का नज़ारा भी आपने कर लिया है और दिल खोल कर ताउन भी फरमाए। अब मदरसे आज़ा के आज 5 तलबा तालिबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रश्क तो 2 आदमियों पर किया जा सकता है, 2 तरह के आदमी। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और दिन रात अल्लाह ताला के फضل से उसने उस कुरान की तालीम को आम करने की कोशिश की, तो काबिल रश्क आदमी को टेबल सेंटर में। और उसी तरह से जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी राह खुदा में खर्च किया। इसी तरह से कुरान मजीद के बारे में ये भी आता है कि दुनिया के अंदर तमाम आमाल तो ख़त्म हो जाएंगे और इसी दुनिया के अंदर अमल का दायरा भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुरान की एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कुरान का एक जो अल्लाह ताला पढ़ने के बाद भी इंसान को अता करेगा और कहेगा कि ये कुरान पढ़ता जा और अपने दर्जात को बुलंद करता है। तो बहुत सारी बातें हैं क्योंकि बतौर आपके सामने तज़किरत करने के लिए कहा गया। नमाज का वक्त भी करीब है और हमारे दरमियान में कितनी देर साहब नहीं है। बहरहाल मैं ये 2 बातें आपके सामने रखा है। और एक बात ये भी अर्ज करता चलूँ कि मदरसे की इंतजाम कमेटी ने काफ़ी कोशिशें की हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए। और आज के हमारे इस जलसे में कुछ मेहमान मुकर्रर भी थे। एक करीमनगर से आने वाले हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल रफ़ीक हामिद नदीमी साहब थे। शदीद बारिश की वजह से उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि अगर हुक्म दें तो आइंदा अगर इजाज़त दें तो रुख़्सत हासिल करूँगा। तो हमारे सभी ने कहा कि मुश्किल हालात में और जहमत देना मुनासिब नहीं है, तो ऐसी सूरत में उन्होंने वहाँ पर रुक गए। और दूसरे हमारे मौलाना अब्दुल अजीज कासिम साहब भी मेहमान मौजूद थे। वो भी अचानक हैदराबाद के किसी प्रोग्राम में जाना हुआ ज़रूरी, तो इस लिहाज से उन्होंने भी माजरत कर ली। और हमारे निसार काजी साहब ने भी इसी तरह से हैदराबाद जाने की वजह से माजरत कर दी। बहरहाल अल्लाह ताला उनके जज्बों को कबूल करे। और मैं सबसे ज़्यादा मौलाना बाबू रशीद साहब का मशहूर व मशहूर हूँ कि बग़ैर कोई इत्तला के ऐन वक्त में आपने हमसे गुजारिश की तो अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाल दिया और उन्होंने हमें यहाँ पर आने की रहमत गवारा की। अल्लाह ताला इनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और आपके आने को यहाँ पर कबूल फरमाए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिन हजरात ने भी इस मदरसे की कोशिशों और काविशों में हिस्सा लिया, अल्लाह उन्हें भरपूर इसका अजर अता फरमाए। और जो लोग साबिक़ में भी काम किए हैं, अल्लाह उनको भी अजर अता फरमाए। और जो इस दुनिया से चल बसे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की भी मग़फ़िरत फरमाए। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा मौलाना हारून रशीद साहब और इस मदरसे के सदर हुसैन भाई साहब, सुभानुद्दीन साहब और सामने बैठे भाइयों को और परमाना बहनों को सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये जलसे को मनाने के लिए कल से ही बहुत से इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन अचानक बारिश की वजह से ये जलसा 10:30 को शुरू होने वाला लगभग 11:30 बजे शुरू हुआ। यहाँ आने के बाद महसूस ये हुआ, गुज़िश्ता साल जब इस जलसे में आए थे तो थोड़ी जिक्र मतलब स्टेज पे नहीं हुई थी, बाद में बाद में जाने के बाद ज़मीन देखने के बाद हुई थी कि यहाँ पर कुछ कर लेंगे, कुछ बना लेंगे। लेकिन उसके बाद सिर्फ जलसे गाह में बातचीत हुई, उसके बाद उस ताल्लुक से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई, उस काम के ताल्लुक से नहीं सोचे। लेकिन मैं समझता हूँ, बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ जो बालक कम्यूनिटी हॉल बनाने का जो सोचे, ये करना बहुत ज़रूरी है। आइंदा साल अगर अल्लाह चाहा यहाँ के तालिबा और तालिबा जितने भी है दुआ फरमाएँ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा साल ये जलसा बालक की कम्यूनिटी हॉल में होगा।
اس کے لیے میں جدوجہد کے ساتھ کام کرنے کے واسطے تیار ہوں، لیکن آپ کی دعاؤں کا آپ کے ساتھ کی ضروری ہے، کیونکہ آپ یہاں میں یہ بول دیا، بھول گیا، نکل گیا یہاں سے، پھر جلسے میں بلائے پھر آنے کا اسٹیج پہ کر کے یہ بات کرے تو بات نہ ہوتے رہتے، کام نہیں ہوتے ہونے کی بات آتی۔ برائے کرم جو بات بول رہے ہیں ہم وہاں، اس کے لیے آپ میرا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ العظیم آنے والا جلسہ بازو کمیٹی میں کریں گے۔ اسی طرح اس بار میں سے تھوڑا ذکر کیا تھا یہاں کے تعلق سے، گزشتہ سال بھی کیا تھا، یہ سال بھی کیا ہوں، لیکن آپ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑی منتوں کے ساتھ میں صبح میں کو سمجھایا ہوں، تو صبح میں نے کہا ہے جلسے کے بعد انشاءاللہ اس تعلق سے بات ہوگی، اور خاص کر میں علم کے تعلق سے 2 منٹ بولنا چاہتا ہوں۔ میں پرسوں ایک جلسے میں گیا تھا، وہاں پر عالم دین بتا رہے تھے، آقا دو جہاں صلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے علم کے تعلق سے پوچھنے لگا کہ میرے آقا سب کچھ جاننے والے ہیں، تو جبرائیل علیہ کو بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ شخص کا مغرب میں انتقال ہونے والا ہے۔ تو سرکار پریشان ہو گئے، یہ علم سیکھنے کی خواہش سے میرے پاس آیا، اس سے پوچھ رہا، اصل میں آیا مغرب میں انتقال ہونے والا ہے۔ تو آقا دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اے شخص تیرا آج مغرب میں انتقال ہونے والا ہے۔ تو شخص پریشان ہو گیا، میں گناہ گار، سیاہ کار، خطا وار، میں کیا علم سیکھوں، کیسے میں اللہ کو راضی کروں، کیا کروں، کیا کرے تو بہتر رہتا۔ تو اللہ کے رسول سے اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول بتائیے اس کے لیے میرا راستہ کیا ہے، کیونکہ میرے چند دیر میں انتقال ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد یہ نہیں فرمایا، حکم یہ نہیں دیا کہ ان کو نمازیں پڑھو، تم درود کی تلاوت کرو، تم قرآن کھول کے بیٹھو، ایسی تلاوت ایسی آرڈر نہیں دیا، بلکہ ان کو کہا کہ تم نے جو بھی علم سیکھا علم کو بانٹتے رہو، علم سیکھتے رہو، علم بانٹتے رہو، علم سیکھتے رہو۔ تھوڑا ادھر کا وقت ہے، اسی وقت میں کیا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ علم بانٹتے بانٹتے دنیا سے کوچ کر چکا۔ تو علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ابھی جو طالبہ نے جو سنا حافظ قرآن کی حیثیت سے یہاں پر دستار بندی کی، تو آپ تمام ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے کر دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال کرنا ہے۔ خالی ہمارے پاس آج کل خالی انگریزی بھی ایسے مدرسوں کے ذریعے آج میں سنا کہ اس سال سے ہی جو سنا اس میں عربی تعلیم کے ساتھ اور انگلش کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو عثمان سے پوچھا کیسی تعلیم؟ انگلش میں تو زیادہ نہیں، کم سے کم پیپر پڑھ سکے تو بہتر ہے، اچھا ہے، ہمارے بچوں کو ہم زیادہ دینی تعلیم کی طرف وہ کریں۔ بس اتنا کہتے ہیں، رخصت ہوتا ہوں، خدا حافظ۔ برائے کرم میں نے جو کمیونٹی ہال کی بات کی ہے، یہاں کے صدر صاحب سے بادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیٹر پیڈ کے ذریعے بعض کی زمین کے تعلق سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جس سے مدد دینی ہے ان سے مدد دیں گے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال تک کمیونٹی ہال کی کامیں پوری کریں گے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ ہم اپنے إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز طالبات اور یہاں پر جتنے حضرات جلسے میں تشریف فرما ہیں، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، خصوصاً طلباء و طالبات جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ مظہر ہیں، یہ خوش نصیب وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجے کو طے کرتا جا، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہاری آخری قرات ہوگی، آخری آیت ہوگی۔ تو بہرحال یہ خوش نصیب طلباء و طالبات ہیں، اور خوش نصیب ان کے والدین ہیں، اور خوش نصیب وہ اساتذہ کرام ہیں، اور خوش نصیب محلے کے سارے لوگ ہیں جنہوں نے مدرسے کا تعاون کیا، مدرسے کی یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ طالب القرآن ایک منفرد مدرسہ ہے، یہ چھوٹے سے
गांव के अंदर, छोटे से मोहल्ले के अंदर कसीर तादाद में यहाँ हुफ़ाज़ और ख़ास तौर से लड़कियाँ मालूम हुआ कि 20 तलबा व तालिबात यहाँ से फारिग हुए, जिसमें अक्सरियत तालिबात की। कई मरतबा मुझे इम्तहान के लिए भी आने की इत्तेफाक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इनका हिफ्ज़ बहुत पुख्ता है और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, सुनकर खुशी होती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस सादे करार की, जिनकी खिदमतों से ये तलबा व तालिबात कुरान की हिफ्ज़ कर रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। बहरहाल वक्त नहीं कि मैं आपके सामने तफसील से बयान करूँ। बहरहाल इन फारिग होने तलबा से ये चंद गुजारिशात हैं कि कुरान को आखिर तक ता ज़िंदगी ता हयात पढ़ते रहें और याद रखने को लिए। अव्वलन आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आप रोज़ाना 5 पारे पढ़ें, रोज़ाना 5 पारे पढ़ें और उसके बाद जब आपका पुख्ता हो जाए तो रोज़ाना 3 पारे भी अगर पढ़ेंगे तो आपका हिफ्ज़ हमेशा बाकी रहेगा। आप तरावी सुना सकते हैं और आखिर तक आपको याद रहेगा। कुरान सुनाने में कोई दिक्कत और कोई फुर्सत नहीं होगी। अगर हो सके तो नवाफिल में कुरान की तिलावत करें, कुरान की आयतें पढ़ें। बहरहाल आप तमाम के तमाम मुबारकबादी की मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और आप तमाम हज़रात से ये भी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को इस मदरसे में शरीक कराएं, इसकी तादाद को दुगनी करें, इसकी तादाद को बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह हर साल ज़्यादा से ज़्यादा तलबा व तालिबात यहाँ से हिफ्ज़ से फारिग होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस बैत में कबूल फरमाए और इस महल्ले के अंदर खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. की तौफीक बख्शी। इसके बाद हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद और सलाम हो, जिनके तुफ़ैल में हमें दीन इस्लाम की तौफीक मिली और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम और उलमाए दीन की अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर हमारी दरख्वास्त कबूल फरमाकर हमारे जलसे को रौनक बख्शी। और ऐसे ही हमारे मोहल्ले के दानिश्वर हज़रात मर्द व ख़वातीन ने तशरीफ़ लाकर हमारे जलसे को कामयाब किया। हम सब का अपनी तरफ से और अपने सदर मुतमद कमेटी की तरफ से और अपने असातिज़ा और तलबा की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।